پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں شدت آ گئی۔ دونوں ممالک میں اسلحے کی خریداری کے لیے رسہ کشی جاری۔ فرانس نے ہنگامی بنیادوں پر جدید ترین معراج طیارے آرمینیا کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ آذربائیجان نے بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ طویل عرصے تک چلے گی۔ ترک صدر کے جارحانہ اقدام نے یورپ کو پریشان کر رکھا ہے اور یورپی یونین مل کر ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کیا فرانس اور روس کی عسکری مدد سے آرمینیا جنگ جیت پائے گا؟ آئیے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، نگورنو کاراباخ پر غاصبانہ قابض آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست سے بچانے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک کے دباؤ پر جنگ بندی کے اعلان کے باوجود ابھی تک شدید جنگ جاری ہے۔ آرمینیا کی آذری شہری آبادیوں پر گولہ باری کے جواب میں آذربائیجان کے جنگی ہیلی کاپٹرز اور ڈرون طیاروں سے چلنے والے میزائلز آرمینیائی ٹینکوں، ڈیفنس سسٹمز اور دفاعی تنصیبات کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ عالمی اجاراداری کے خلاف مضبوط مسلم طاقت ترکی سے خائف یورپ نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ رٹ لگا رکھی ہے کہ صرف ترکی کے موقف میں تبدیلی ہی تنازع کے تصفیے کی راہ کھول سکتی ہے، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کا کھٹ پتلی آرمینیا بھی اپنے آقاؤں کی تقلید میں کہہ رہا ہے کہ ترکی ہی آذربائیجان کو جنگ سے روک سکتا ہے۔ آرمینیائی وزیر اعظم کے مطابق انہیں یقین ہے کہ جب تک ترکی کی حمایت جاری رہے گی، آذربائیجان کی طرف سے جنگ جاری رہے گی۔ تاہم اس جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرمینیا کے زیر تسلط آذربائیجان کے علاقے نگورنو کاراباخ میں دونوں ممالک کے درمیان جاری لڑائی میں شدت آ گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 542 سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی بحران پیدا ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پنچ لائن کے معزز دوستو، خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا نے جنگ بندی پر اتفاق کے بعد تیسرے روز بھی لڑائی جاری رکھی اور ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر تسلیم شدہ آذربائیجان کے علاقے نگورنو کاراباخ کے پہاڑی قصبے مارتونی میں شیلنگ کی گئی۔ اسی طرح آذربائیجان کے شہر ترتار میں بھی شیلنگ ہوئی۔ آذربائیجان نے آرمینیا کی فوج پر الزام عائد کیا کہ وہ انسانی بنیادوں پر کی گئی عارضی جنگ بندی کی مکمل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ 10 اکتوبر کو دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قیدی اور لاشیں واپس کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آرمینیا نے ہمارے علاقوں گورنا بائے آگدم اور ترتار میں شیلنگ کی، جبکہ ہماری فورسز نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کی ترجمان نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آذری فورسز نے رات گئے اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کیں۔ آذربائیجان کی فورسز نے جنوب، شمال مشرقی اور مشرقی اطراف سے شدید شیلنگ اور آرٹلری فائر کیے۔ رپورٹس کے مطابق تازہ جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 542 ہو گئی ہے۔ نگورنو کاراباخ کے حکام کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد فوجی ہیں اور 2 روز میں 17 اہلکار مارے گئے، جبکہ آذربائیجان نے 27 ستمبر سے اب تک 100 سے زائد شہریوں کی ہلاکت اور 206 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن آذربائیجان نے فوج کے جانی نقصان سے آگاہ نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کے ریجنل ڈائریکٹر مارٹن شیوب کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ گرفتار اور لڑائی کے دوران مارے گئے افراد کی لاشوں کی واپسی کے لیے سہولت کاری کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ سیکیورٹی حالات کے باعث متاثرہ علاقوں تک رسائی ممکن نہیں۔ معزز ناظرین گرامی، اس سنگین صورتحال میں ایک اور خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ آرمینیا نے فرانس سے ہنگامی بنیادوں پر معراج طیارے خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ فرانس جو پہلے ہی اس طاق میں بیٹھا تھا، اس نے فوری طور پر اپنے حامی ملک آرمینیا کو جنگی طیاروں کی فراہمی شروع کر دی ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ 5 جدید ترین جنگی معراج طیارے آرمینیا کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔
معاہدے کے مطابق فرانس آرمینیا کو 15 سے 20 معراج طیارے دینے کا پابند ہوگا۔ اس عمل نے خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ دیا ہے اور عالمی ماہرین اسے سنگین جنگی جرم شمار کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فرانس کی غلطی پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم دوسری جانب آذربائیجان نے بھی خطرے کو بھانپتے ہوئے ایک ایسا ہی فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان 36 JF-17 تھنڈر آذربائیجان کو دینے کا پابند ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے گزشتہ روز پاکستانی حکام سے رابطہ کر کے الرٹ جاری کیا کہ آذربائیجان کو JF-17 کی فراہمی ہنگامی بنیادوں پر کی جائے، جس پر پاکستانی حکام نے مثبت جواب دیا اور یوں آنے والے چند دنوں میں پاکستان کے جدید ترین لڑاکا طیارے آذربائیجان میں موجود ہوں گے، جن کی مدد سے آذربائیجان آرمینیا کو میدان جنگ میں تاریخی شکست دے سکے گا۔ یہاں آپ کو اس جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان طارق جیسا روک نے جنیوا میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے باعث تنازع مزید بدتر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران آرمینیا میں کرونا کیسز کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے، جبکہ آذربائیجان میں گزشتہ ایک ہفتے کے اندازے کے مطابق کیسز میں 80% اضافہ ہوا۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے نظام پر براہ راست اثر پڑنے سے معاملات مزید گمبھیر ہو جائیں گے، جبکہ عالمی وبا سے حالات پہلے ہی ابتر ہیں۔ معزز دوستو، یاد رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 1990 میں سوویت یونین سے آزادی کے ساتھ ہی کاراباخ میں علیحدگی پسندوں سے تنازع شروع ہوا اور ابتدائی برسوں میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان 1994 سے اب تک تنازع کے حل کے لیے مذاکرات میں معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ آرمینیا کے حامی علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی لڑائی میں نگورنو کاراباخ خطے کا قبضہ باکو سے حاصل کر لیا تھا۔ بعد ازاں فرانس، روس اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن 2010 میں امن معاہدہ ایک بار پھر سے ختم ہو گیا۔ متنازع خطے نگورنو کاراباخ میں تازہ جھڑپیں 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور پہلے روز کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی نے کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جھڑپوں میں اب تک 542 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی شہروں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ نگورنو کاراباخ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 50 کلومیٹر آرمینیا کی سرحد سے جڑا ہوا ہے۔ آرمینیا نے مقامی جنگجوؤں کی مدد سے آذربائیجان کے علاقے پر حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت ترکی کی پشت پناہی میں آذربائیجان جنگ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ جنگ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔